کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات وہ تہجد کی نماز میں پوری رات جب وہ جاگے تو ایک ہی آیا مسلسل پڑھتے رہے. اس سے ہمیں بھی یہ ملتا ہے کہ فار ایگزامپل تہجد تو نفلی عبادت ہے نا، تو اس میں تو ہم قرآن کھول سکتے ہیں، ہے نا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل آپ نے نہیں کھولا تو آپ کوئی بھی فار ایگزامپل قل هو اللہ احد آپ پڑھ رہے ہو تو 3 ہی آیات ہے، آپ ریپیٹڈلی پڑھنا شروع کر دو. آپ جتنا لمبا قیام کر سکتے ہو آپ کر لو. اسپیشلی میں ان لوگوں کو جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ابھی ان کو گھٹنوں کی پرابلم ہو جاتی ہے، بڑی عمر میں، ان کو تو میں کہتی ہوں کہ تم لوگوں کی تو بڑی عیاشی ہے، تم لوگ تو کھول کے بیٹھ جاؤ اور پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. جو کھڑے ہیں نا ان کو تھکاوٹ ڈیفینیٹلی ہو جاتی ہے، لیکن جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کے لیے تو کتنا گولڈن ٹائم ہے، موقع ہے کہ وہ تو جتنا مرضی لمبا قیام کرے اس میں. بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ چل سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے، گھٹنوں میں درد ہوتے تو وہ قیام بھی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں، کوشش کرو قیام آپ کھڑے ہو کے کرو، اور جب تھک جاؤ تو پھر بیٹھ جاؤ. رسول اللہ سے یہ ثابت ہے آخری عمر میں کہ وہ ایسے کرتے تھے، پھر واپس کھڑے ہو کے پھر وہ رکوع میں چلے جاتے تھے. تو وہ ایسے کر سکتے ہیں نا. تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ رسول اللہ پوری رات ایک ہی آیا کی تلاوت کرتے رہے، اور سورۃ المائدہ کی آیہ نمبر 118 تھی. وہ آپ انڈر لائن کر لیجئے تاکہ آپ خود بھی دیکھ لیں گے کہ اے اللہ، دیکھیں رسول اللہ کی محبت کا عالم دیکھیں کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، لوگ اپنی امت کے بارے میں کہہ رہے تھے نا، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تو ایسا کر سکتا ہے. اور اگر تو بخش دے میرے اللہ، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی صفات، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کریں. تو رسول اللہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا ہی واسطہ دے رہے ہیں کہ بخش دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میری امت کو بخش دینا. لیکن اگر تو ایسا نہیں کرتا تو تجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن مانگ تو رہے تھے نا رسول اللہ ہمارے لیے. اس لیے پھر کہتے ہیں کہ عشاء. اچھا ایک اور ہے، اگر فار ایگزامپل آپ سے نہیں اٹھا گیا، تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، تو اپنے شروع ایک اور بھی حدیث بہت مجھے پیاری لگی کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل ایک سلام سے ادا کرنا، اس سے ایسا ثواب ہے جیسے لیلۃ القدر میں قیام کیا اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر. اس کا اتنا ثواب ہے کہ جیسے میں طریقہ کیا ہے کہ اپنے 4 فرض پڑھے، اپنے اس کے بعد 2 سنت پڑھ لیے، اس کے بعد پھر آپ یہ 4 جو میں ایک سلام کے ساتھ آپ کو کہہ رہی ہوں نا، کیسے نہیں کہ 2 کے بعد سلام کر دیا، تو ایک سلام کی طرح اپنے اتحیات میں بیٹھے، آپ اس کے بعد دوبارہ سے کھڑے ہو گئے اور آخر میں اتحیات پڑھ کے اپنے سلام کے جیسے 4 فرض پڑھتے ہیں نا اس طرح سے. تو اس طرح سے کر کے اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جیسے اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کوشش کریں کہ یہ کرنے کی، اور پھر اس کے بعد آپ وتر پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے قیام اللیل نہیں کرنا، اگر تہجد نہیں پڑھنی. اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو پھر آپ اپنی وتر جو ہیں وہ آپ اپنی تہجد کے بعد پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد جو تھی اس میں وہ کتنے نفل پڑھتے تھے. دیکھیں ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا ہمارا دل چاہے. لیکن اگر کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کریں جیسے وہ کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن ابو قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کتنی تھی. تو انہوں نے، حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ کبھی 4 نفل اور 3 وتر کل 7، کبھی 6 نفل 3 وتر کل 9، کبھی 8 نفل 3 وتر کل 11، کبھی 10 نفل اور 3 وتر کل 13. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 7 سے کم نہیں، مطلب 4 اور 3، 7 سے کبھی کم نہیں تھی، اور 13 مطلب 10 اور 3 سے کبھی زیادہ نہیں ہوتی تھی.
ٹھیک ہے. تو یہ والی کیونکہ اکثر لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے، تو میں نے کہا اتنی زیادہ حدیث تھی کہ میں نے کہا کہ ایسی والی حدیث جو آپ لوگوں کو سب کو آسانی سے سمجھ آ جائے. اس میں آپ نے پھر اس کے ساتھ سورۃ عبسہ کے بعد سورۃ تکویر، سورۃ انفطار، سورۃ مطففین اور سورۃ انشقاق اتنی آسانی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. یہ آپ کی 207 آیات ہو جاتی ہیں. تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت اجر عطا کریں گے. بس اپنی عادت بنا لیں. اللہ اکبر، یہ مجھے بلی نظر آ رہی ہے پیچھے. اچھا، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہاں پہ، ایکچولی یہ میرے بیٹا جو چھوٹا ہے نا عبد الرحمن، اس کی دو اس کی کیٹ ہے. ابھی وہ رمضان کے بعد وہ آیا تھا گھر پہ، تو پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں گیا. اور وہ واپس نہیں گیا کیونکہ ہی سیڈ کہ نہیں میں بور ہو گیا ہوں اپارٹمنٹ میں اکیلے رہتے ہوئے. تو وہ اپنی 2 عدد بلیاں بھی ساتھ لے آیا ہے. تو اس لیے اب ان کی بھی بیبی سٹنگ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. تو خیر اینی وے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمارے بچے جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب چیزیں کرتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں. اس کو میں نے اتنا سمجھایا تھا کہ ابھی آپ پڑھ رہے ہو، اب بہت بڑی ذمہ داری ہے، پر نہیں، ایک بھی نہیں. کیونکہ ایک بور ہو جائے گی تو اس کے ساتھ 2 اس نے کیٹ اپنے پاس رکھ لی تھی. تو اب کیونکہ آیا ہے تو اپنی ساتھ ہی لے کے آیا. تو ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم آتے ہیں سورۃ فلق. سورۃ فلق جو ہے، اس سے پہلے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اس کا شان نزول اور اس کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں گے. اچھا، سورۃ فلق کا شان نزول جو ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی تھی. 11 آیات ہیں، یہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی تھی. اچھا، کچھ کے نزدیک یہ مکی ہے اور کچھ کے نزدیک یہ مدنی ہے. اب یہاں پہ میں یہ بھی آپ لوگوں کو ایک کلیئر کر دوں چیز کہ ہم نے جب 30th پارہ پڑھے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ مکی بھی ہے، کچھ نے کہا یہ مدنی ہے. تو کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیوں، مطلب ایسا ہے کہ مکی پتہ کیوں نہیں تھا، مطلب صحابہ تو وہیں تھے. تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کچھ صورتیں یا کچھ آیات ایسی تھیں جو ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل، ایسا نہیں تھا کہ مطلب اس وقت پہلی دفعہ ہی نازل ہو رہی ہیں. وہ اس لائک اے ریمائنڈر، اور ریمائنڈر کا یہ بھی مطلب نہیں تھا کہ رسول اللہ بھول گئے تھے. جیسے سچویشنز ہوتی تھی نا، تو ان سچویشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آ کے بتاتے تھے کہ اس سچویشن میں آپ یہ سورت کی تلاوت کریں. کیونکہ یہ سورت جو ہے نا، سورت فلق اور سورت ناس، یہ دعا ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ 3 دفعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ نمبر 1 یہ کہ جن مفسرین نے یہ کہا نا کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، ان کا بھی کہنا اس لحاظ سے ٹھیک تھا کیونکہ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینی شروع کی اور اوپنلی جب دینی شروع کی، تو آپ نے ہسٹری پڑھی ہے نا کہ کتنی زیادہ دشمنی ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ان کو لوگ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان کو راستے سے ہٹا دیں. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ لوگ جیسے دین کی طرف آ رہے تھے، کسی کا بچہ آ گیا، کسی کا خامند آ گیا، کسی کی ماں آ گئی. فیملی پوری اس وقت تک اسلام میں نہیں آ رہی تھی، اور فیملی میں سے جو بھی لوگ آ رہے تھے تو باقی فیملی جو تھی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جاتی تھی، اور وہ پھر ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے تھے جس سے ان کو نقصان پہنچے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو یہ دونوں صورتیں نازل کی تھی کہ یہ صورتیں پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کرتے رہیں اور آپ دشمن سے بچ جائیں گے. ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے.
کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسی چیز لگے کہ کوئی دل میں ایک فیلنگ بھی آ جاتی ہے، یا لگے کہ کوئی میرے سے دشمنی کر رہا ہے یا کچھ بھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورۃ ناس و سورۃ فلق پڑھنی ہے، 7 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، پہلے درود شریف اول اور آخر پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے۔ اچھا، اب سیکنڈ چیز کہ ایک تو اس وقت جو مکی دور کی بات ہے، اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں تو مدینہ میں جب تشریف لاتے ہیں تو سب سے بڑی جو مشکل آئی تھی نا، وہ منافقین کی آئی تھی۔ تو اس وقت منافقین اور وہاں پہ یہود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے ساتھ مشکلات پیش آئیں، تو اس وقت دوبارہ سے یہی سورہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے یہی سورہ پڑھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی۔ اینڈ دا تھرڈ تھنگ از کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور جادو جب ہوا تھا تو تب بھی یہی صورتیں جبرائیل علیہ السلام نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی صورتوں کو پڑھ کے دم کرنے کا کہا تھا۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کو بتایا تھا اس بات کے بارے میں، اور ہوتا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ایسی جو انہوں نے نہیں کی ہوتی تھی اور ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے کی ہے، وہ ایک تھوڑا سا ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ تھا۔ اب میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ وجہ کیا تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے جو تھے نا، وہ انسان کی شکل میں آئے تھے۔ تو 2 فرشتے آئے جو ان کے سرحانے بیٹھے آ کے، اور دونوں آپس میں بات کریں۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا کہ ان کو جادو کا اثر ہے، مطلب جادو ان پہ ہوا ہے۔ اور پھر اس نے پہلے نے پوچھا کہ اچھا کس نے کیا ہے، تو خواب میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ڈیٹیل بتا دی گئی کہ لبید بن عاصم کا نام بھی بتا دیا گیا، وہ یہود میں تھا اور وہ جادوگر تھا، کہ اس نے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی بیٹیاں تھیں اس کے ساتھ جو جادو کیا کرتی تھی، تو اس نے جادو کیا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ کیسے کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کے بالوں پہ گرا لگا کے، اور پھر اس کے بعد وہ جیسے ہر گرا لگانے کے بعد اس پہ پھونک مارتے تھے، جیسے چھو ایسے کرتے ہیں نا، وہ نفاسات آئے گا آگے، پھر میں اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ تو وہ پھونک مارتے تھے ہر گرا کے بعد، اور اس کے بعد انہوں نے وہ بال جو تھے وہ ایک کنویں کے اندر، جو کنویں کے اندر پھینک، مطلب ایک پتھر کے نیچے دبا کے تو وہاں پہ رکھ دیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنواں بھی پتہ چل گیا، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بعد میں ایکسپلین بھی کیا تھا کہ اس کے ارد گرد جو درخت تھے ان کے وہ ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں نا، اس طرح سے، مطلب بڑی خوفناک سی جگہ تھی، کنواں بھی کالے رنگ کا تھا۔ اچھا، بعض جگہ پہ آتا ہے کہ پھر اچھا یہاں پہ اس والی حدیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بتایا صحابہ کو، اور وہ وہاں سے نکلوایا، اور پھر وہ سورہ فلق اور ناس پڑھتے جاتے تھے اور گرے کھلتی جاتی تھی۔ اچھا، اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے صرف یہ صورتیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو انہوں نے وہ نکلوایا نہیں تھا، اور صرف یہی پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے تھے، تو وہ اثر جو تھا جادو کا وہ زائل ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے جس میں جادو کا ڈر ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہم یہی صورت قل اعوذ برب الناس فلق پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے بھی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کی فضیلت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے
یہ اپنے اوپر بھی یہ پڑھ کے دم کرتے تھے، اپنی فیملی، ہم نے پڑھا تھا حضرت حسن حسین کے اوپر بھی پڑھ کے دم کرتے تھے۔ پہلے ڈیفرنٹ آیات ہم پڑھتے ہیں، دعاؤں میں ہوتا ہے کہ رسول اللہ یہ پڑھ کے بھی دم کرتے تھے۔ تو مفسرین بتاتے ہیں کہ جب سورت فلق اور ناس نازل ہوئی تھی نا، تو پھر رسول اللہ صرف انہی کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی یہی ثابت ہے کہ یہ انہی صورتوں کو پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتے تھے۔ اچھا، سورت فاتحہ جیسے قرآن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فزیکل ہیلپ مانگتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہدایت کا راستہ دکھانا، اور میں ایسے راستے پہ چلنا چاہتی ہوں جو مجھے جنت کی طرف لے جائے۔ اور سورت ناس اور فلق جو قرآن پاک بالکل جہاں پہ ختم ہو رہا ہے، وہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں وہ اسپرچول گائیڈنس مانگ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہمیں نہیں پتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خطرات ہیں ہمارے لیے، جو ہمارے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچنے کا کیا طریقہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بیان کر دیا۔ اچھا، اب یہ تھا اس کی فضیلت کے بارے میں کہ نمبر یہ کہ رسول اللہ نماز میں پڑھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور پھر شام اور پھر رات۔ اب دیکھیے کہ 3 دفعہ، اب بالکل وہی بات ہے، آپ کو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے میڈیسن ہم کھاتے ہیں، بعض ایسی دوائی ہوتی ہے جو ہم نے دن میں صبح دوپہر شام کھانی ہوتی ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے دوپہر تک، اور پھر دوپہر میں کھاؤ تو شام تک ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں ہم نے دن میں ایک دفعہ کھانی ہوتی ہے، وہ پورا دن اس کا اثر رہتا ہے۔ کچھ دوائی ایسی ہے جو ہم نے ہفتے میں ایک دفعہ کھانی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ انجیکشن نہیں لگاتے کہ زیادہ سے بس 7 دن لگاؤ اور اس کے بعد ختم، آپ کی وائٹامن ڈی پوری ہو جائے گی، اس کے بعد آپ اپنے خیال رکھنا۔ تو وہی چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گی نا، تو آپ کو اچھے سے اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے ٹائم 3 دفعہ سورت فلق و ناس پڑھ کے، تو اپنے اوپر جیسے ہاتھ ایسے کر کے نا چھو 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 ایسے کر کے، ہاں۔ اچھا، اس کے علاوہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مغرب سے پہلے جب اندھیرا چھا جاتا ہے نا، اندھیرا آنا شروع ہوتا ہے، تو مغرب سے پہلے بھی سورت فلق اینڈ سورت ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ پھر آتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ جاتے تھے اس وقت آیت الکرسی، قل هو اللہ احد اور سورت فلق اور سورت ناس یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ سورت نماز ظہر میں، عصر اینڈ عشاء، اس کے بعد بھی ایک دفعہ پڑھتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ صبح شام کی دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہی ہے نا کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو سورت فلق اور سورت ناس اور قل هو اللہ احد ہے، سورت پھر آیت الکرسی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دوسری دعائیں بھی ہیں، لیکن جو فلق ناس ہے وہ ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری جب وقت تھا نا، تو ان کو جب تکلیف تھی بہت زیادہ، تو وہ فرماتی ہیں کہ وہ خود یہ صورتیں پڑھتی تھی اور پھر وہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ برکت کے لیے ان کے ہاتھ پہ دم کر کے، تو ان کا ہاتھ پورے ان کے جسم پہ وہ پھیرتی جاتی تھی۔ تو یہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ اب انشاءاللہ جی ہم یہ دیکھیں گے، آج ہم جادو کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ایون پاکستان میں جو ہمارا کلچر ہے، تو
بدقسمتی سے ہم بہت بری طرح سے اس کے اندر انوالو ہیں. ہم اللہ نہ کرے لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں، آپ سفر بھی کرتے ہیں تو اب دیواروں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہے کہ شرم آتی ہے. جب ہمیں علم آتا ہے تو پھر شرم آنی شروع بھی ہو جاتی ہے کہ محبوب قدموں تلے، اور آپ فلاں عامل کے پاس جائیں تو یہ ہو جائے گا. لوگ بہت غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اور حالانکہ جادو کے بارے میں قرآن میں واضح طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو جادو کرتا ہے اور جو کرواتا ہے اور جو اس پہ بلیو کرتا ہے کہ یہ کروا کے میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کفر کرتا ہے، اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بات ہے. اور پھر اسلامک کنٹری ہے، آپ دیکھیں کھلے عام لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ سڑک پہ جاؤ تو کئی دفعہ سر پڑا ہوتا ہے بکرے کا، گائے کا جیسے، یا پتہ نہیں کس کا، وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کے اوپر جادو کرتے ہیں. تو جادو کن چیزوں پہ ہوتا ہے، جادو کیسے ہوتا ہے، اس سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں، آج انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے. سب سے پہلے تو اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. کل کہہ دیجئے یا کہیے، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، برب الفلق اپنے صبح کے رب کی پناہ میں آتی ہوں. اچھا، اب سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ قل کو دیکھیں. قل جو ہے وہ پورے قرآن میں آپ کو بار بار ملے گا، اور بہت زیادہ دفعہ. تو آج اس کو پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو آپ کو ہر قل کی پھر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. کہ قرآن پاک میں دو طرح سے قل ہے. ایک تو قل جو ہے، قل مطلب کہہ دو. قل جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے قاف، واو اور لام، کاولا سے ہے، اور یہ فعل امر ہے. فعل امر جو ہوتا ہے اس کے میں پھر یہ قل بن گیا. تو قرآن میں جہاں پہ ایسی جگہ جہاں پہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ کہہ دے، تو وہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. جیسا کہ سورۃ احزاب کی آیہ نمبر 28. اب آپ پوائنٹ لکھ لیا کریں تاکہ آپ بعد میں خود سے قرآن کھول کے دیکھ لیں. وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو. تو یہاں پہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، ہمیں اس کی نہیں، مطلب جو امت ہے اس کے لیے نہیں تھی یہ. اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہو، مطلب اس کی آرائش چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں. تو یہ والا جو حکم ہے یہ صرف رسول اللہ کے لیے تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ کچھ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو یہ غلطی لگی کہ سورۃ احزاب ہی میں ایک آیہ نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. تو وہاں پہ جو قل ہے وہ سب کے لیے ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بتا دے قل لازواجک اپنی بیویوں سے، و بناتی کا اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور تمام مومن عورتوں کو یہ کہہ دے کہ کیا کہنا ہے، یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اپنی اوڑھنیاں اپنے سروں کے اوپر ڈال لیا کرے. تو وہ آگے وہ پوری آیا ہے، آپ دیکھ لیے 59 آیا کی بات کر رہی ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آیا جو پردے کا حکم تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں تھا صرف، تو وہ یہاں پہ پھر نساء المومنین کو شاید بھول جاتے ہیں پڑھنا کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا. اچھا، کچھ احکامات ایسے تھے جو صرف رسول اللہ کی وائف کے لیے تھے، ان کی بیویوں کے لیے تھے.
جیسے پردے کے پیچھے سے وہ بات کریں گی اور وہ سارا جو احکامات ہیں جب آپ پڑھتی ہیں نا تو آپ کو بہت کلیئرلی سمجھ آ جاتی ہے. اور جہاں پہ ایسا کل آپ پڑھیں گی جو عام ریگولر مطلب سب لوگوں کے لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بتا دیں، امت کو بتا دیں، تو زیادہ تر کل آپ کو یہی والے ملیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اعوذ میں پناہ لیتی ہوں، لیتا ہوں یا لیتی ہوں. اچھا، اعوذ میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو کل میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس سورہ کا، اس دعا کا بیسیکلی آغاز کیا ہے، تو جب ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں نا تو ہم سبمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ اللہ نے کہا ہے اور میں سمینا و اطانا. ہم پڑھتے ہیں نا سورت البقرہ میں آخر میں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں؟ سمینا و اطانا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر لیا. تو یہاں پہ بالکل وہی چیز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کل تو ہم نے کہہ دیا، ہم نے کر لیا. تو مکمل سبمیشن ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا ہم آپ کی پروٹیکشن آگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ بولو، یہ کہو. اور اللہ کس کی پروٹیکشن میں آنا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق. اچھا، اعوذ کو آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جیسے قرآن میں آپ کو ملے گا کہ اعوذ کے بارے میں کہ یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. یہ حال اور مستقبل میں کہ میں پناہ میں آتی ہوں جو ابھی میرا حال ہے، آج ابھی، اور مستقبل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں. اور اعوذ جب ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ میں پناہ میں آتی ہوں کسی کا دامن اتنی مضبوطی سے پکڑ لینا کہ اس کے ساتھ چپک جانا، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دامن اتنی مطلب دامن، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نور ہے نا، اللہ سبحانہ، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ کسی کے ساتھ چپٹ جانا، جیسے کہ میں بس اگر مجھے یہاں سے پروٹیکشن نہیں ملی نا تو بس میں برباد ہو جاؤں گی. اور ایسا دشمن، اعوذ باللہ جب ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ، اس میں ایسے دشمن کی بات ہوتی ہے، اس سے پناہ کی بات ہوتی ہے جس کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. جس کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو اس کے خطرے کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ رائٹ. تو نمبر 1 یہ کہ کسی پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کی حفاظت میں آ جانا، اس کو کہتے ہیں اعوذ. اور کسی انسین خطرے سے بچنے کے لیے کسی کی حفاظت میں آنا، مکمل سبمیشن میں کہ میں کمزور ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا، بس مجھے آپ اپنی حفاظت میں لے لیں. ایسی پروٹیکشن جو انسان جانتا ہے کہ اگر نہ لی تو میں کسی نہ کسی شر میں مبتلا ہو جاؤں گا. اور جو دشمن نظر آنکھ سے نہ آتا ہو اس کے لیے اللہ سے حفاظت لینے کے لیے اعوذ کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم جب پڑھتے ہیں قرآن پاک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت نحل کی آیت نمبر 98 میں فرمایا تھا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں. ایون کیونکہ اس وقت تو اگر آپ سمجھ کے قرآن کو کھولیں گے تو دشمن جو ہے وہ تو پکا ابلیس اور اس کے سارا لشکر انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو ہٹا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو آپ نے اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے ایک بڑی پیاری بات ہے کہ نیکسٹ آتا ہے برب الفلق. ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، سوری ہیوی نہیں ہے وہاں پہ لام. اچھا، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں
وہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی پناہ میں آ جاتے ہیں نا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو روح ہے نا وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب اس کا وہ کیا کہتے ہیں تعارف ہوا تھا نا، وہ اللہ کے لفظ سے نہیں ہوا تھا، وہ رب کے لفظ سے ہوا تھا. جب ہماری روحیں جو تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الستو بربکم، ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہماری روحوں نے ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا بھلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو رب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا، اور ایسی تدریجاً نشو نما کر کے کسی کو کمال، مطلب اس کو اس کی کمال حد تک پہنچا دینے والا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رب جو ہے نا وہ تو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ صفت ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ لے کے آئے ہیں تاکہ انسان اس کو ریلیٹ کر سکے کہ میرا رب ہے تو جو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے گا. برب الفلق، فلق کہتے ہیں کہ جو مارننگ ہوتی ہے نا صبح کے ٹائم کو، کہ صبح کے رب کی. اچھا جی، کہ اس میں کیا ہے، نمبر 1 یہ اس کے 4 میننگ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. نمبر 1 یہ کہ برب الفلق، کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتی ہوں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا، فلک کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ مفسرین نے اتنی خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا، کیونکہ جب شیطان حملہ کرتا ہے یا پھر دل کے اندر وسوسے آتے ہیں، سیڈنس آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ وہ جو فلک کا رب ہے نا، جو روشنی دن کے وقت نکال دیتا ہے، جب اندھیرے تھے جو اس میں سے پھاڑ کے جب وہ روشنی نکالتا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے غم دور نہیں کرے گا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے دل کے اندھیرے دور نہیں کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا تمہاری پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا؟ تو قل اعوذ برب الفلق. تو اچھا، نمبر 2 یہ ہے کہ فلک جو ہے نا، فلق کہتے ہیں بیج کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ بیج بھی جو ہوتا ہے نا جب وہ زمین میں ہم ڈالتے ہیں تو اس کے بعد وہ اب اگر آپ دیکھو زمین کو آپ پتھریلی کسی زمین پہ رکھ دو تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا نا، وہ لگتا ہے ایک پتھر ہے چھوٹا سا. تو کیسے وہ زمین کے اندر وہ پھاڑ کے اپنے آپ کو، تو وہ کیسے نکلتا ہے اور پھر وہ زمین مٹی کے سے باہر نکلتا ہے. مجھے اتنا کیوٹ لگتے ہیں جب وہ پودے، پہلی دفعہ میں ان کو دیکھتی ہوں نا، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ بھی لگاؤ تو ختم ہو جائے، وہ کتنی طاقت کے ساتھ اب دیکھیں مٹی سے باہر نکلتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا ایک تناور درخت بنا دیتے ہیں، پھلوں والا درخت بھی بن جاتا ہے، جو بھی سایہ دینے والے درخت بن جاتے ہیں. تو یہاں پر ایک اور ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کو اندھیروں میں سے، کس طرح سے اس کے اندھیرے ختم کر کے باہر نکال دیتے ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ فلق کا جو ہے، اس میں خلق کا بھی معنی پایا جاتا ہے. جیسے کہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے نا، کہ انسان خالق کے تخلیق ہونا کسی چیز کا، اور ہر تخلیق جو ہے نا وہ کسی نہ کسی چیز کو بریک کر کے اس میں سے نکلتی ہے. تو اس کے بہت پیارے میننگز ہوتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں، صرف ایک ہی آیا کو آپ دیکھ لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنی پیار آتا ہے، اتنا محبت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں نمبر 1 یہ کہ میں تمہارا رب ہوں. اتنی محبت کہ رب آتے ہی بندے کو ایسے لگتا ہے کہ ہم دیکھیں جیسے ماں کی گود میں نہیں بچہ آ جاتا کہ میرا رب مجھے سنبھالے گا.
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو فلک کہ میں اندھیروں کو پھاڑ کے چیر کے اس میں سے روشنی اس میں سے نور نکالتا ہوں، اور ساری اس کے اندر اگر آپ بیج کو سوچ لیں، اس کے اندر آپ خالق کا میں پیدائش کے بارے میں سوچ لیں کہ ہر چیز کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم جس کی پروٹیکشن میں آ رہے ہو نا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ وہ تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تم اس کی پروٹیکشن میں آ رہے ہو۔ اچھا، نمبر 2 آیات میں آتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ۔ اچھا، اب شر کی یہاں پہ آپ دیکھیے کہ شر کون سا ہوتا ہے، کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں نا کہ شر جو ہے، اچھا قرآن پاک میں 2-3 لفظ ڈفرینٹ طرح سے آتے ہیں، جیسے بیسا کہتے ہیں کہ ایسی برائی کو کہتے ہیں، کیونکہ شر برائی کو کہتے ہیں نا، تو بیسا ایسی برائی کو کہتے ہیں جو انڈیویجولی، جیسے جو مجھے پسند نہیں ہو، اپنی انڈیویجولی برائی ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو پسند ہو یا اس کے لیے اتنی بگ ڈیل نہ ہو، لیکن میرے لیے بہت بگ ڈیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب ہم قرآن پاک کو ذرا ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر پیار کیا آتا ہے کہ ایک ایک لفظ کی پلیسمنٹ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رب کیوں مطلب لکھا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کیوں نہیں وہاں آیا، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں تو اللہ آیا ہے، تو یہاں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برب الفلق کہ مطلب فلک کا کیوں کہا ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شر کا لفظ کیوں استعمال کیا، تو پھر ایک بہت خوبصورت انڈرسٹینڈنگ انسان کے پاس آتی ہے، اور پھر قرآن سے اور بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ تو اتنا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے کہ میں جلدی تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو یہ بھی ٹیسٹ کراتی جاتی ہوں۔ اچھا، بیسا کا جیسے ہم نے دیکھا کہ انڈیویجولی جو چیز بری لگتی ہے نا اس کے لیے لفظ آتا ہے، اور ایک آتا ہے سا ایسی چیز جو ڈیفارم ہوتی ہے، جیسے جو بدصورت چیز ہوتی ہے نا اس کے لیے آتا ہے، اور اس کے مقابلے میں حسنہ آتا ہے جو اچھی چیز کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح سے جو شر ہے نا، شر جو ہوتا ہے وہ ایسی برائی ہوتی ہے جو یونیورسل، جس کو کہتے ہیں نا برائی، کہ کسی میں شر کی ایلیمنٹ ہوتا ہے، بس اسے تھوڑی ہوا دینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پوری طرح سے بسٹ ہو جاتا ہے، اور شر ایسی برائی ہوتی ہے جس میں کوئی خیر ہوتی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو آسانی کے لیے سمجھاتی ہوں، دیکھیں شراب کا جب حکم آیا تھا، منع کرنے کا حکم آیا تھا نا، تو 3 درجوں میں آیا تھا۔ اس میں آپ کو وہ یاد ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں فائدے بھی ہیں، اس میں کچھ فائدہ ہے لیکن نقصان فائدوں سے بڑے ہیں، تو نقصان بھی تھا اور فائدہ بھی تھا، تو آخر میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل حرام کر دیا۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ شر ہر انسان کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو ہمیں آزاد پیدا کیا ہے نا، تو ہم اپنی مرضی سے نیکی کی طرف بھی جاتے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے برائی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ہمیں بتایا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا فَتَقْوَاهَا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نیچرلی بائی ڈیفالٹ رکھ دیا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، تو اب جب ہم جان کے کرتے ہیں نا جو چیز، اب یہاں پہ جو سورۃ فلق میں جو چیزیں آ رہی ہیں نا، وہ ساری کی ساری وہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ باہر سے حملہ ہو رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے آرام سے، اپنے ہتھیار بھی کوئی نہیں استعمال، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا ہونا ہے،
تو یہاں پہ ہم نے یہ کیسے دیکھنا ہے کہ اگر اس کی نشانیاں آپ ہم دیکھیں گے کہ پھر اگر ایسی نشانیاں ہوتی ہیں تو کیسے بچنا ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ویسے ہی کرنا ہے، ہم پہلے سے ہی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہاں پہ شر کے بارے میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ شر کا لفظ ہم نے کیوں استعمال دکھایا ہوا ہے کہ کوئی ایسی تکلیف، ایسی برائی جس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا، ما خلق جو اس نے پیدا کی ہے۔ اب من شری، من سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ، مطلب کیا کہ کوئی چیز اس کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری کی ساری شر پیدا نہیں کی ہے۔ من سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس کے اندر انسان ہے یا جنات ہے، دو ہی تو مخلوق ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں یا ان کو آزادی دی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو وہ اپنی جو برائی ہے نا اس کو وہ ابھارتے ہیں اور وہ کیسے شیطان کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ تو من شری سے پتہ چلتا ہے کہ ایون ابلیس دیکھیں پہلے وہ عبادت گزار تھا نا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، اس کو کہا کہ جا تو مردود ہے، تو نکل یہاں سے۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے، اور اگر ہم جتنا زیادہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، جتنا ہم قرآن سے قریب ہوں گے، جتنا ہم نیکی کرنے کی طرح بھاگیں گے نا، اتنے ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو من شری ما خلق، تو ہم کس سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ شر سے جو کچھ بھی پیدا، تو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ آسمان و زمین کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی ہے، اور ہر چیز کے شر سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، صبح شام کی دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، اگر نہیں بھی یاد ہوتی تو آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا میں تو اتنی آسانی ہے کہ آپ کو جو آپ جائیں گے اسلامک بک شاپ پہ جاتے ہیں، آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے پیپرز میں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں۔ اب تو ایپ ہیں اتنے، آپ گوگل کر لیں، آپ کو صبح شام کی دعائیں مل جائیں گی۔ تو آج آپ دیکھیں گے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ دعائیں پڑھنا۔ اچھا، اب آیا نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں جی آیا نمبر 3، وَمِن شَرِّ، اگین ویسے ہی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ہر آیا میں لام آپ کو نظر آئے گا، لام کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر آیا دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور شر کس کے؟ اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ اچھا، غاسق جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ رات کا پہلا حصہ، جیسے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو مغرب میں جیسے اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی کہا کرتے تھے اور اپنی فیملی میں بچوں کے کہ سب اس وقت گھر کے اندر آ جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت یہ دونوں دعائیں پڑھ کے دیکھیے۔ اور ایک حدیث میں مجھے اتنی پیاری بات لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو اپنے قریب کر لو۔ کیوں قریب کر لو؟ کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ تو دعا پڑھ نہیں سکتے، وہ اپنے آپ کو حفاظت میں نہیں لے سکتے، تو ماں جو ہے نا، ماں یا باپ دونوں پڑھیں گے الحمدللہ،
تو ماں جو ہے وہ بچوں کو اپنے پاس کر کے نا جب یہ دعا پڑھتی ہے تو پھر ان پہ دم کر دیتی ہے، تو بچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے بھی یہ کرنا ہے کہ جب بھی اگر فار ایگزامپل مائیں بزی ہیں یا ادھر ادھر، اگر آپ نانیاں دادیاں آپ ساتھ رہتے ہیں تو ایوری ڈے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے آپ نے پڑھ کے بچوں پہ دم کر دینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد غاسق اذا وقب، وقب کہتے ہیں جب وہ اندھیرا پھیل جائے، مطلب زیادہ رات ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ رات ہی کے وقت میں باہر نکلتے ہیں اور وہ اپنی پوری کاروائی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر وہ انسان، ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں نہیں ہوتی ہے نا، اس کو وہ اچک لیتے ہیں۔ اب ہمیں کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا ایسی چیزوں کا نا، تو اگر ہمیں نہیں پتا، ہم نے اپنی پروٹیکشن نہیں کی ہوئی ہے، تو پھر شیطان کو تو موقع ملتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ اس وقت پوری طرح سے اوپن ہے، اور ہمارا اورا اس وقت ایکسپوز اگر ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ کسی طرح سے وہ انسان کو پوری طرح سے جکڑ لیتا ہے۔ اچھا، اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے سارے کا سارا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آیا نمبر اس کے بعد ہے آیا نمبر 4، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ اور شر سے نفاساتی پھونکے مارنے والی، فی العقد جو گروہوں پہ پھونکے مارتی ہیں۔ اچھا، اب یہ آیا نمبر 4 جو ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے، کیونکہ اکثر ہمیں ان چیزوں کا جب پتہ نہیں ہوتا تو ہم وہم کا بھی شکار ہو جاتے ہیں نا۔ تو اچھا، یہاں پہ نفاثات جو ہے نا وہ مؤنث استعمال ہوا ہے۔ بعض دفعہ آپ لوگوں نے یہ سنا بھی ہوگا جب آپ پڑھیں گے کہ یہ تو پھر ایسے دل کو ہو جاتا ہے یہ تو عورتیں، مطلب کیا عورتیں جادو کرتی ہیں، کیا وہ یہ ساری حرکتیں کرتی ہیں؟ تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ نفاثات جو ہے عربی میں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب ہم اور جمع کا صیغہ ہے نا، تو جب ہم کسی گروہ کی بات کرتے ہیں نا، عربی زبان کا یہ گرامر کا رول ہے کہ جیسے طائفتن، تو جب آپ گروہ کی بات کرتے ہیں تو پھر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہ مؤنث عورتیں نہیں ہے، یہ اس لیے یہاں پہ یہ صیغہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن اینی وے اب ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ اسلام میں جادو کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے۔ نمبر 1 ہم یہ دیکھیں گے کہ جادوگر جو ہے نا وہ شیطان سے مدد لیتا ہے۔ جادو سیکھنا اور اس کے لیے کسی کے پاس جانا کفر ہے۔ اسلام میں جادو کرنا اور کروانا کفر ہے، کیونکہ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان علیہ السلام، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تو ان کے انڈر کر دیے ہوئے تھے نا تمام جنات، تو انہوں نے کوئی جادو کر کے ان کو اپنے قابو میں نہیں کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ شیاطین جو تھے، دیکھیں کافرو یعلمون الناس السحر، کہ وہ جو تھے جنات تھے وہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور پھر آپ نے ہاروت ماروت کا بھی پڑھا نا، کہ ہاروت ماروت جو تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوئے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب لوگ ان کے پاس آتے تھے تو وہ یہ بتاتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، کیونکہ اس قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سے آزمایا تھا۔ اب دیکھیے پاکستان میں فار ایگزامپل جو حال ہے جادو کرنے کا اور یہ ساری چیزوں کا، وہاں پہ کوئی ایسی چیز آ جائے تو کیسے لوگ بھاگیں گے؟
تو آزمائش اسی پہ آئی کہ اب دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. تو وہ بتاتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، تم جادو نہ سیکھو، جادو سیکھو گے تو تم کفر کر جاؤ گے، تم اسلام میں سے نکل جاؤ گے. اس زمانے میں اسلام وہی تھا نا جو بھی ریلیجن اس وقت وہ فالو کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے بارے میں بھی کلیئرلی بتا دیا. اچھا، بعض مفسرین نے کہا کہ وہ خود نہیں سکھاتے تھے بلکہ وہ پوائنٹ کر دیتے تھے کہ فلاں جگہ پہ سے جا کے تم سیکھ سکتے ہو. اور وہ کیا سیکھتے تھے؟ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والی چیزیں سیکھتے تھے. یہ اس زمانے میں بھی یہ حال تھا. اور آگے انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں انسان اور جنات جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور یہ اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں. جنات جو ہیں یہ فزیکلی سٹرونگ ہوتے ہیں اور انسان جو ہیں وہ انٹلیکچولی سٹرونگ ہوتے ہیں. عقل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. علم آدم الاسماء کلہا، اسی وہ زیادہ بڑی چیز تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بیس پہ انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات میں شامل کیا تھا. اور جنات جو ہے نا یہ اپنی شیپ چینج کر لیتے ہیں، ان کو اصل حالت میں نہیں دیکھ سکتا کوئی بھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ سانپ کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، وہ چوہے کی شکل میں ہوتے ہیں، یا پھر کالا کتا جو ہوتا ہے. یہ احادیث ڈیفرنٹ ہیں جو ان میں سے میں کیونکہ ہر حدیث ابھی نہیں رکھ سکتی تھی کیونکہ ٹاپکس اتنے زیادہ تھے، تو میں اسی کا میں سے نکال کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. اچھا، جن جو ہے وہ اٹیک کب کرتا ہے؟ جو ویران جگہ ہوتی ہے نا، ویرانوں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعائیں بھی بتا دی کہ جب تم وہاں پہ جاتے ہو تو تم نے کون سی دعا پڑھنی ہے. پھر جیسے نجاست والی جگہ پہ، جیسے ہم باتھ روم میں جاتے ہیں تو رسول اللہ نے دعا سکھائی تھی نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو وہ پڑھ کے جاؤ تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکشن میں ہوگے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انسان کا جب آرا ایکسپوز ہوتا ہے، جیسے ہم کپڑے بدلتے ہیں، تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے اب کپڑے چینج کریں تو شیطان نہیں دیکھ سکتا. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو. تو جب آپ کپڑے چینج کرتے ہو یا کچھ بھی تو آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہو تو وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے. سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. اب جب ہم نہیں کرتے پھر ہم پھنس جاتے ہیں، پھر ہمارے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، پھر ہمارے خیالات ایسے ہو جاتے ہیں جو ہمیں ڈاؤن فیل کراتے ہیں، پھر ہم غمگین ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم پہلے سے پروٹیکشن ہی نہیں کرتے. تو اب ہمارا بنتا ہے نا یہ کہ ہم ایوری ڈے صبح شام کی دعائیں، بستر میں جاتے وقت دعائیں، اور اپنے بچوں پہ دم کرنا یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ بچے اگر نہیں بولتے، ابھی چھوٹے ہیں یا ان کو نہیں آتا، ایون بڑے ہیں، کئی دفعہ ایسے بچے ہیں جو اتنے زیادہ بھی ریلیجس نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کر سکے، تو آپ ان کے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، نمبر یہ کہ اچھا جب کوئی جادو کرے تو اس پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اٹیک کب کرتا ہے. جب کوئی جادو کرتا ہے نا اس وقت بھی شیاطین اس انسان پہ حملہ کر دیتے ہیں. تو مطلب چیزیں تو ہو جاتی ہیں نا پھر ایسے. تو ہم پروٹیکشن کی بھی بات کریں گے، اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کب کب جادو ہو جاتا ہے. اب دیکھیے بعض دفعہ ایسے وہم بھی ہو جاتا ہے. اگر کوئی چیز ایسی ہو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے جس کی ریزن آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ جادو نہیں ہوتا. ہر چیز جادو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو ریزن ہی نہیں سمجھ آ رہی، فار ایگزامپل جادو کیسے ہوتا ہے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساحر جو ہے، جو جادو کرنے والا ہوتا ہے نا آدمی،
وہ اپنے آپ کو شیطان کے ساتھ بیچ دیتا ہے. بیسیکلی اس کو اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے. اور شیطان جو ہے، ابلیس تو انسان کا دشمن ہے. وہ پھر ایسے ایسے کام کراتے ہیں، گندے کام جیسے ہوتے ہیں نا، استغفر اللہ. جو آپ کو ٹائم ملے گا تو آپ ضرور اس کو ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ گند جو ہوتا ہے نا، جیسے بات پاٹی ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کئی دفعہ تو کہتے ہیں قرآن پاک پہ بھی مطلب غلط کام کرتے ہیں، اور اس طرح سے جتنا گندے سے گندا کام وہ کر سکتے ہیں نا، وہ جادوگر بننے کے لیے ان کو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. پھر چلے کاٹنا، قبرستان میں جانا، وہاں پہ قبروں کے اندر بیٹھ کے کتنے کتنے دن کے لیے وہ غلط عملیات کرنا اور وہ پڑھنا، اور پھر اس طرح سے یہ سسٹم ہوتا ہے کہ لینا اور دینا جیسے ہوتا ہے. یہ کرنے کے بعد پہلے انسان، توبہ استغفار، پہلے انسان کرتا ہے ایسے، اور پھر جنات اس کے کام کرتے ہیں. اچھا، انسان اپنی عقل اور جن اپنی طاقت سے کچھ لو اور کچھ دو کا کام کرتے ہیں. یہ ڈیل ہوتی ہے. اور کپڑے، اترے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں، اور بال ہوتے ہیں، اور ناخن ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جادوگر میں کوئی اپنی طاقت نہیں ہوتی ہے. وہ جو بھی ہے وہ جنات سے وہ کام کراتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر، جیسے اگر فار ایگزامپل انہوں نے بندش ڈال دی ہے، کوئی کاروبار میں بندش ہو سکتی ہے، اولاد میں بندش کر دیتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی اچانک لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور حالات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کہ بیسیکلی جیسے دل میں خیال آئے گا، آپ نے کوئی بزنس کر رہے ہیں، اگر بندش ہے تو آپ کی ڈیل اچھی خاصی ہوتے ہوتے آپ کو یہ لگے گا، بار بار آپ کے دل میں وسوسہ آئے گا. اور وہ کیونکہ ہم نے پروٹیکشن نہیں کی ہوتی نا، تو ہم اتنے ویک ہوتے ہیں کہ ہم ان جو خیالات بار بار آتے ہیں نا، ہم ان کو اون کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہی ہے، نہیں نہیں یہ ڈیل ٹھیک نہیں ہے، میں نے نہیں کرنی، اور میں وہ ڈیل ہم کینسل کر دیتے ہیں. کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے کاروبار ہے آپ کا، آپ نے جانا ہے، جاب پہ جانا ہے یا کچھ ہے، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا، آپ جاؤ گے ہی نہیں. ڈپریشن میں آ جاتا ہے بندہ کہ میں جا ہی نہیں سکتا، میں پرفارم ہی نہیں کر سکتا. جاؤ گے بھی تو مطلب اتنا ویک بندہ ہو جاتا ہے ایموشنلی، اور اس کا موڈ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکتا، جاب سے نکال دیتے. تو اچھا، اس کے علاوہ کہ کون کون سے جادو ہوتے ہیں، ساتھ میں اب جلدی جلدی آپ کو چھوٹا چھوٹا والا بھی کر کے بتانا چاہ رہی ہوں کہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے، کسی کی نعمت چھیننے کے لیے، کہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی ہے کہ وہ اسے کسی طرح سے چھن جائے، اور کسی کو یہاں تک کہ جیلسی میں کسی کو ختم ہی کر دے، اس کو مار دے، اس کے لیے بھی کرتے ہیں. قسمت کا حال، فیوچر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، غائب کا علم تو اللہ کو ہے. یہ بھی کفر ہے. اگر آپ کو فیوچر کا کوئی حال بتاتا ہے، یا آپ اس پہ بلیو کرتے ہو، یا آپ اس کو پوچھنے جاتے ہو، تو آپ کفر کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. اب جادوگر جو ہوتا ہے، جب وہ جنات سے ہیلپ لیتا ہے، تو جن کیا کرتا ہے، وہ جن جو ہے وہ انسان کا جو قرین ہوتا ہے نا، ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے جس کو قرین کہتے ہیں، وہ اس سے وہ کام کراتا ہے، وہ اس سے دوستی کرتا ہے، اور اس سے وہ ساری اس بندے کی انفارمیشن لیتا ہے. اور قرین جو ہے وہ کیسے وہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو پروٹیکشن نہیں کی ہوتی ہے، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس چیزوں کا. تو ہم نے اپنا قرین جو ہے نا وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے پھر ہم ویسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں.
آج کل آپ دیکھیں دنیا میں جو برائی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بات دیکھیں دنیا میں بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے، فیشن کے نام پہ بے حیائی ہے، میڈیا کے نام پہ بے حیائی ہے، اس کے نام پہ یہ ہو رہا ہے، تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے نا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تھا نا، تو اس وقت بھی جو لبید بن عاصم نے جو جادو کیا تھا، تو اس نے کیا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بچہ آتا تھا جو یہودی تھا، اور وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر دیا کرتا تھا. تو اس سے پہلے انہوں نے دوستی کی اور اس بچے کو یہ کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں وہ لے کے آؤ. تو وہ جب وہ بال لے کے آتا تو ان کے بالوں پہ جادو کیا گیا تھا. تو اس لیے آپ کو یاد ہے ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ جب تم ناخن کاٹو تو طریقے سے کاٹو، بیٹھ کے کاٹو اور اس کو کٹھا کر کے ڈسٹ بن میں پھینکو، یا پھر کہتے تھے کہ مٹی میں دبا دو. بال جیسے ہیں، ایسے نہیں کہ ہر جگہ پھینکتے جا رہے ہو. برش کیا، کنگھی کیا، اس کو طریقے سے لو اور اس کو ڈسٹ بن میں پھینکو تاکہ وہ ختم ہو جائے. اچھا بعض دفعہ لوگ نا دیکھیں ہر کوئی تو جادو نہیں کر رہا ہوتا، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو کپڑے ہیں جو پرانے ہیں وہ ہم کسی کو دیں تو اس لیے ہمیں ڈر لگتا ہے، تو آپ دھو کے دیں. کپڑے اپنے واش کرنے کے بعد یوز کیے ہوئے کپڑے دیں. اپنے اترے ہوئے کپڑے اپنے اس طرح سے آپ کسی کو نہیں دیے اگر آپ کو ڈر ہے کہ اس طرح سے کچھ ہے، کیونکہ پاکستان میں اتنا کچھ ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے نا ان چیزوں سے. تو یہ تھوڑی چیزیں تھی. اچھا اب اس کی کیا ہے کہ کیسے یہ ہو کہ جادو ہو ہی نہ، کیسے ایسا ہو کہ اگر وہ کرنے کی کوشش کرے تو کوئی اثر ہی نہ ہو. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 صبح شام کی دعائیں. نمبر 2 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو اور یقین کامل ہو کہ میں نے یہ دعائیں پڑھ لی ہیں، مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جادو کو نہیں نکلوایا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ صورتیں پڑھ کے ہی انہوں نے آہستہ آہستہ وہ جادو کا اثر زائل ہو گیا. تو آپ لوگ بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کبھی لگے ایسا کچھ بھی ہے تو آپ یہی صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیں. ٹھیک ہے. اور پھر سورہ فلق و ناس پورے توکل کے ساتھ پڑھنا ہے، فرائض کے ساتھ چپک جانا ہے، کیونکہ ہمارا کرین جو ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت. اگر کوئی بھی ایسا سائن لگتا ہے تو سورۃ البقرہ گھر میں پڑھیں، لگا دیں گھر میں، تو انشاءاللہ بار بار ایک دفعہ ختم ہوتی ہے دوبارہ سے پڑھیں. اچھا آیت الکرسی سونے سے پہلے، ہر نماز کے بعد. ٹھیک ہے. اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے سے، نہار منہ 7 عدد اجوا کھجور کھانے سے، ہجامہ کرانے سے، شرعی دم خود بھی کریں، رقیہ شریعہ وہ گھر میں لگایا کریں، خود بھی سنیں، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو اگر کوئی بھی پرابلم ہے ان کو بھی سنا سکتے ہیں. اچھا حلال رزق سب سے بڑی بات ہے. حلال رزق و طہارت یہ احتیاطی تدبیریں ہیں، لیکن آپ ایک بات پہ ایز اے مسلمان آپ کو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ اگر آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو آپ پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جا تو نے جو کرنا ہے میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تھا تو مفسرین کہتے ہیں کہ وجہ بھی یہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ پہلے سے یہ سارا کچھ کریں تو کوئی کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکتا. یہ یقین رکھ کے آپ پڑھیں. اچھا اب آتے ہیں، ابھی کیا ٹائم ہے؟ 5 منٹ ہے.
اب آخری آیا ہے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور وہ شر میں سے حاسد کے اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ اچھا اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے، اللہ اکبر، یہ حاسد جو ہوتا ہے نا، یہ تو ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں اچھا وہ اس نے جادو کیا، اس نے یہ کیا۔ اب یہاں پہ آپ نے رک کے اپنی ذات پہ دیکھنا ہے کہ کہیں میں تو ایسا نہیں کر رہی ہوں، کہیں یہ چیزیں میرے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ حاسد کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے نا، اس کو کوئی آپ سوچیں کہ حسد کہاں ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے کف ہوتا ہے، کف کہتے ہیں کہ برابری ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جاب میں ایک جیسے لوگ ہیں، خاندان میں بہن بھائیوں میں ایک جیسے ہیں، کسی ایک بہن یا بھائی کا بہت اچھی جگہ پہ رشتہ ہو گیا یا بہت ایسے ہو گئے تو ایک کا حالات خراب ہو گئے، وہاں پہ تھوڑی سی جیلسی آ جاتی ہے۔ ماں باپ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، ایک بچے کو زیادہ پیار کرتے ہو تو دوسرا بچے میں جیلسی آ جاتی ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جاب پہ اگر آپس میں امپلائیز میں جیلسی آ جاتی ہے، خاندان میں ایسا ہو جاتا ہے، تو حسد جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے نا، اس کی نعمت اسے ختم ہو جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے کسی طرح سے، یا تو یہ حسد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی، آپ دیکھیں گے کہ احادیث میں بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ملے گی کہ حاسد جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ اصل میں اپنے آپ کو جلا رہا ہوتا ہے، جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حاسد جو ہے نا وہ اپنی ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے، اور وہ ایسے برباد کرتا ہے کہ جیسے جو سوکھی لکڑی ہوتی ہے نا، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح سے حاسد جو ہے وہ اپنی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حسد اتنی بری چیز ہوتی ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میں کسی سے حسد نہ کروں، اپنے آپ کو ٹیسٹ